اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے میرے محبوب لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، فی النساء عورتوں کے متعلق، عورتوں کے حقوق کے متعلق۔ قل آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم فیہن، کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتے ہیں فیہن ان عورتوں کے متعلق۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تم پر کتاب میں، یعنی گزشتہ یہ مضمون گزر چکا ہے، فی یتام النساء، ان عورتوں کے متعلق جو یتیم ہے۔ کون سی یتیم عورتیں؟ کہ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جن کو تم وہ حصہ نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، جو چیز ان کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ تم ان کو نہیں دیتے، ان کے حقوق ضائع کرتے۔ وترغبون، اور تم رغبت بھی رکھتے ہو، ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان سے نکاح بھی کر لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم نیکی اور بھلائی کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ سورۃ النساء سپارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 127 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ اس آیت کا درس کا ایک حصہ پہلے گزر چکا ہے، آج درس کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے درس میں جو باتیں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق جو وراثت میں رکھے ہیں یا نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاوند پر رکھے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پورا کرنے پر زور دیا ہے اور حکم دیا ہے۔ پھر خاص طور پہ وہ عورتیں جو کمزور شمار ہوں، جب عورت یتیم ہو جائے تو کمزور ہوتی ہے، اور بیوہ ہو جائے تو تب بھی کمزور ہو جاتی ہے، تو کسی کمزور کے حقوق ضائع کرنا یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ظلم ہے۔ چونکہ عرب جو معاشرہ تھا، اس معاشرے میں یتیم لڑکیوں کے حقوق ضائع کیے جاتے تھے، ان پر ظلم ہوتے تھے، اور گویا کہ دو طرح کی زیادتی ہوتی تھی جو میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی، کہ جب لڑکیاں یتیم ہو جاتی تو یتیم ہونے کی صورت میں ان کے سرپرست کے تقرر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا کہ ان کا گارڈین کون ہوگا، ان کی حفاظت کون کرے گا، ذمہ داری کون اٹھائے گا، سرپرست کون بنے گا۔ تو اکثر جو ہے سرپرست چچا بنتا یا بڑا بھائی بن جاتا، جو قریبی رشتے ہیں تو یہی سرپرست ہونے بھی چاہیے۔ تو اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہوتا تو پھر چچا زاد بھائی بنتا، تو ظاہر بات ہے ان سے نکاح جائز ہے۔ تو اب لڑکی اگر خوبصورت ہے تو سرپرست اس سے نکاح کر لیتا، چچا زاد بھائی نکاح کرتا، لیکن اس کو حق مار بھی نہیں دیتا، یہ تو میری سرپرستی میں ہے، اس کو حق مار کی کیا ضرورت۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہیں رغبت ہے کہ تم نکاح کرو، تو تمہیں منع نہیں کرتے، تم نکاح کر لو، لیکن عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ یہ بچی یتیم ہے، آزاد ہے، کوئی لونڈی اور غلام تو نہیں ہے، تو اس لیے اگر نکاح کرو تو پھر اچھے طریقے سے کرو، اور ان کے حقوق ادا کرو، ان کے مہر ادا کرو، ان کے خرچے برداشت کرو، اور یہ سارے تمہارے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح آزاد عورت سے نکاح کرتے ہو اور اس کے لیے سب کچھ مقرر کرتے ہو۔ اور دوسرا، اگر تم خود نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر وہ دوسری زیادتی یہ کرتے تھے کہ ان کو کسی دوسری جگہ بھی نکاح کرنے نہیں دیتے تھے، ان کو روک کے رکھتے تھے وہ سرپرست لوگ، تاکہ ان کا مال جو ہے کہیں اور نہ چلا جائے، جو ان کا مال ہے وہ ہمیں ہی ملے اور ہمارے پاس ہی رہے،
اس طرح یہ دوسری زیادتی ہوتی تھی. اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ اگر خود نکاح نہیں کرنا چاہتے تو کسی اور اچھی جگہ ان اپنی سرپرستی میں، کیونکہ تم سرپرست بن گئے ہو تو اپنی سرپرستی میں ان کا نکاح کر دو تاکہ یہ وہاں اپنی نسل چلا سکیں، اپنے معاملات چلا سکیں اور ان کا مال ان کے حوالے کرو. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر پائے جانے والے دیگر کمزور طبقے ہیں ان طبقوں کے ساتھ بھی اللہ نے انصاف کا حکم دیا. چونکہ قرآن مجید کی بعض آیات بعض آیتوں کی تفضیل ہوتی ہیں، ان کی تشریح ہوتی ہیں، ان کی تفصیل ہوتی ہیں، ان کی شرح ہوتی ہیں. تو عورتوں کے متعلق، یتیموں کے متعلق مفصل تفصیلی جو گفتگو اور مسائل اور احکام گزر چکے ہیں وہ اس صورت کے شروع میں آ چکے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ اشارتاً ان کو دوہرا رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں. وما یتلی علیکم فی الکتاب، ان کے بارے میں تو اللہ تمہیں فتویٰ دے چکے ہیں، وہی جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جو پیچھے گزر چکا ہے، جو تم پر کتاب پڑھی جا چکی ہے، تم پر تمہاری رہنمائی کی جا چکی ہے اور پہلے بھی آیات نازل ہوئی ہیں. بہت سی آیات اس کے بعد بھی حسب ضرورت نازل ہوتی رہیں گی، جو جو ضرورت پڑے گی اللہ تمہاری رہنمائی کرتے رہیں. تو یہاں کمزور طبقوں کے ساتھ بالخصوص اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا. ارشاد ہوتا ہے والمستضعفین من الولدان، کہ یتیم عورتوں کا حکم تو گزر گیا لیکن اب کمزور اور یتیم بچوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی پرورش کرو، نیک نیتی کے ساتھ کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کا مال ہڑپ نہ کر جو. جیسا کہ اسی ابتدائی صورت میں مفصل احکام نازل کیے گئے ہیں. تو یتیم بچوں کے ساتھ بھی دو طرح کی زیادتیاں ہوتی تھی. ایک تو انہیں وراثت سے محروم سمجھا جاتا تھا. ویسے بھی اگر وہ جو ہے باپ فوت ہو جاتا تو بچے یتیم ہو جاتے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے مال پر قبضہ کر لیتا. بلکہ عرب کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت میں یہ قانون تھا کہ جو بچہ گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، یعنی لڑائی نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ وراثت کا بھی حقدار نہیں. اس لیے سارا مال باپ کے فوت ہونے کے بعد بڑے بھائیوں کا، بالغ بچوں کا ہو جاتا تھا. نابالغ اور یتیم بچے جو اصل میں یتیم ہوتے ہیں ان کا حق وہ ضائع کر دیتے تھے، تو وراثت سے ان کو محروم کر دیتے تھے. اور اگر ان کے حصے میں کچھ مال آ بھی جائے تو بچے کے جو سرپرست ہوتے تھے بڑے بھائی، وہ ہیلے سے بہانے سے کہ ہم اس کو کھلا رہے ہیں، ہم اس کو پلا رہے ہیں، اس پر خرچہ کر رہے ہیں، اس کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جی ہم نے اخراجات تو کرنے ہیں. یہ اور اس طرح کے دوسرے ہیلے بہانوں سے اس کا مال ہضم کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورت کے شروع میں سخت حکم نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہا، وہ روٹی نہیں کھا رہا، وہ ان کے پیسے نہیں ہڑپ کر رہا، بلکہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو یہاں علماء نے اس آگ کی تشریح دو طرح کی ہے کہ ایک تو یہ باطنی طور پر، یعنی دنیا میں حرام مال کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ دنیا میں آگ کا سبب ہوتا ہے، آدمی کو بے چین کر دیتے. جو لقمہ حلال کا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس لقمے کے ساتھ برکات، نورانیت، روحانیت، یہ ساری چیزیں اس لقمے کے ساتھ انسان کے اندر داخل کرتے ہیں. اور جو لقمہ کسی کے اوپر ظلم کر کے، کسی بہن کی وراثت دبا کے اور کسی اور طرف سے جو ہے وہ کسی کا حق ضائع کر کے جو ہے وہ لقمہ اگر کھایا جاتا ہے، اور کسی کو فراڈ لگا کے، کسی کو غلط کاری کر کے اور غلط زبان سے وعدہ دے کے اور مال بیچ کے جو ہے اور فراڈ کر کے جو ہے مال کمایا جاتا ہے، یہ ساری شکلیں جو ہیں رشوت کی، جھوٹ کی، دھوکے کی، جس طرح سے بھی مال کمایا جائے، حرام مال، حرام لقمے کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ وہ جب انسان کے اندر جاتا ہے تو بے چینی ہوتی، لڑائیاں، جھگڑے اور ہر طرح سے اس کے وسوسے اور شکوک اور شبہات کا شکار، اور جو ہے ہر طرح سے بے چینی، بے سکونی، اللہ اس کے سکون کو کھینچ لیتے. تو یتیم جو ہے ویسے بھی کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے،
تو لیکن یتیم جو تو بے بس ہوتا ہے، بیچارہ ہوتا ہے، والد فوت ہو گیا ہے، اور یتیم کیسے ہی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، تو جو وہ نابالغ بچے ہیں وہ آپ سے جرگہ بھی نہیں کر سکتے، بول بھی نہیں سکتے، اپنے حق کے لیے دفاع بھی نہیں کر سکتے، اور عدالت بھی نہیں جا سکتے، تو بات چیت بھی نہیں کر سکتے، اور معاشرے کا کمزور طبقے میں شمار ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مال نہیں کھا رہے، وہ یتیموں کا مال نہیں بلکہ وہ آگ ہے جو ان کے پیٹوں میں جا رہی۔ تو ایک تو دنیا میں کہ یہ آگ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، لقمہ حرام جو ہے ان کی دنیا تباہ کر دیتا ہے، اور دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے، قیامت کے معاملات آنے والے ہیں، وہاں اسی مال کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں جو ہے سختی سے اللہ نے پابندی کروائی کہ بھئی یتیموں کو وراثت میں حصہ دو، اور پھر جو ان کا مال آ جائے اس مال کی ان کے بڑے ہونے تک حفاظت کرو، ان کا مال کھاؤ نہیں۔ اور دوسرا آگے اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ تو ان آیات کا جو مرکزی مضمون ہے ان آیتوں کا وہ یہی ہے کہ کمزور طبقات کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ عورتیں ہیں یہ کمزور ہیں، خاوند اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے، تو وہ جائز ناجائز اس کو پیٹ سکتا ہے، اس کو غلط کہہ سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کے مقابلے میں کمزور طبقے ہیں۔ اور اسی طرح چھوٹے بچے ہیں، یتیم لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ سارے معاشرے کے ضعفاء میں شمار ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا یہ حکم مسلمانوں کے ہر صاحب اقتدار جو طبقہ ہے اس کے لیے، چاہے وہ خاندان کا بڑا ہو، چاہے وہ قبیلے کا سربراہ ہو، یا وقت کا حاکم ہو، جو بھی کسی معاملے میں صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، اس کے لیے لازم ہے شریعت کے زمرے میں کہ وہ کمزور طبقات کے معاملات میں انصاف کی بالادستی کو قائم کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان طبقوں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بطریق اولا انصاف ہوگا، اور اگر کمزور طبقے ظلم کی چکی میں پس گئے تو دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ لہذا کمزور طبقات کے ساتھ انصاف کرنے کی بطور خاص اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ جو آدمی کمزور ہوتا ہے اور اس کا حق ضائع کیا جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے راستے اختیار کرتا ہے، ناجائز راستوں سے جو ہے پھر وہ بڑے بڑے پلازوں پر حملہ کرے گا، ان کے مالوں کو لوٹے گا، ٹھیک ہے، وہ چوریاں کرے گا، وہ ڈاکے مارے گا، اسی طرح جو ہے وہ دوسرے راستوں سے کمزور جو ہے وہ اٹھے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتلا دیا، عدل، انصاف۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے غنیت الطالبین، بہت ہی قیمتی کتاب ہے، اس کو لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا قیام جو ہے یہ تقوی کی علامت ہے۔ آدمی متقی ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ عدل نہ کرے۔ آپ دیکھیں دوسری شادی کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن عدل کی شرط لگائی ہے، تیسری کریں عدل کریں، چوتھی کریں عدل کریں، سب میں عدل ہوں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، تو کبھی جو ہے وہ تربوز خربوز لے کے آتے تو 2 دانے لے کے آتے، تو اس میں سے پھر ایک کو درمیان میں سے کاٹتے، دوسرے کو بھی کاٹتے، پھر اس کا آدھا حصہ اس کے آدھے حصے کے ساتھ ملا کے ایک گھر میں بیچ دیتے، دوسرے کو دوسرے گھر میں بیچ دیتے۔ تو کسی مرید نے کہا کہ حضرت ایک دانہ اس طرف بیچ دیں، ایک دانہ اس طرف بیچ دیں۔ تو فرمانے لگے کہ اس میں سے اگر ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو، اور ایک گھر میں میٹھا چلا جائے ایک گھر میں پھیکا چلا جائے، تو تب بھی میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جرمدار ہو جاؤں۔ اس لیے میں دونوں کو کاٹتا ہوں تو دونوں کو برابر رکھتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ دونوں میں سے ایک ایک حصہ جائے، اور جاتا تو ایک کے برابر ہی ہے، لیکن جو ہے وہ میرے لیے عدل کی شرط ہے کہ اگر 2 بیویاں ہیں تو ان میں عدل کرو۔ تو اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا
احسان کا اور قرابت داروں کے حق ادا کرنے کا، رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے گویا کہ تقوی کا لب لباب اور مرکزی نقطہ جو ہے وہ بیان فرما دیا، عدل، انصاف. جس قوم میں عدل نہیں ہے وہ قوم فاسق ہے. جس سوسائٹی اور معاشرے میں خلاف شرع اور خلاف عقل باتیں رائج ہیں وہ گندی سوسائٹی ہے. اسی لیے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ عدل قائم کرو، ان کا مال تلف نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو. عدل، طہارت، خشوع خضوع، اخبات، فیاضی، سخاوت یہ مسلمان کا ورثہ ہے. یہ تو مسلمان کی شان ہے. یہ صفات تو ایمان والے کے اندر موجود ہونی چاہیے. اس لیے انہیں کوئی مسلمان جو ہے وہ ضائع کرنے کی کوشش نہ کرے اور ان کے مقابلے میں دوسری جو رذیل قسم کی صفات ہیں ان کو اختیار نہ کرے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخلص صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل بسر و چشم کرتے تھے. صحابہ کی یہ صفت تھی کہ قالوا سمعنا و اطعنا. حضور آپ فرمائے بس آپ سے سنا تو ہم نے عمل کیا، ہمیں کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یتیم لڑکیوں کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ پریشان ہوئے. ان کو خیال ہوا کہ اتنے سخت احکام، اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے. مبادہ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے. بطور سرپرست تمہیں خود بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنا ہوں گے. بعض اوقات حالات اس قسم کا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ کر دیا جائے تو اس بیچاری کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کسی اپنے بیٹے سے، کسی اپنے بھتیجے سے کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں اپنے خاندان میں یہ بچی محفوظ رہے. ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کسی ظالم کے ہتھے چڑھ گئی، وہ کہیں گے اس کا باپ کوئی نہیں ہے، جو مرضی ظلم کرو. پھر بعد میں یہ چچا یا یہ وارث، یہ سرپرست ہے، یہ اس کا کر بھی کچھ نہیں سکے گا. تو بعض اوقات ایسے رخ بھی ہوتے ہیں. لہذا ایسی صورت میں تم خود بھی اگر جو ہے اس کے بنتا ہے تو تم خود بھی نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ اس کے حقوق ادا کرو. جس طرح دوسری عورتوں کو مکان، رہائش، نان نفقہ، مہر ادا کرتے ہو، اس کا بھی اسی طرح حق اللہ نے بنایا ہے. اس یتیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے سرپرست ہو اور اسے دو بھی کچھ نہیں. تو اس لیے اس کے مال کی بھی حفاظت کی جائے اور اسے اس کا حق بھی دیا جائے، اور اس کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. آگے اللہ نے آخری حرف آخر فرما دیا، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما. اگر تم بھلائی کا ارادہ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اگر تم خود نیک نیتی کے ساتھ نکاح پر آمادہ ہو تو ایسا کر لو اور ان کے حقوق کا خیال رکھو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یتیم لڑکی کا فائدہ کسی دوسری جگہ نکاح کرنے میں ہے تو پھر وہاں نکاح کرو. اس کو بلا وجہ نکاح سے نہ روکو اور نہ ہی اس کے مال میں ناجائز تصرف کرو. فرمایا تم اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کرو گے نیک نیتی کے ساتھ کرو. اصل تمہاری نیت، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت اور ارادے سے واقف ہے. اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے، ذرے ذرے کو وہ جانتا ہے. اگر تمہارا ارادہ بھلائی کا ہے تو اللہ کے ہاں تمہیں اجر دیا جائے گا، عند اللہ تم ماجور ہوگے. اور اگر تمہاری نیت میں فطور ہے تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نا انصافی کی سزا تمہیں ضرور دے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تفصیلاً بیان فرما دی. تو آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہی ہے کہ عدل و انصاف نہیں. عدالتوں کے اندر آپ دیکھیں جو عدل و انصاف کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور سپریم کورٹ میں آپ چلے جائیں، اوپر آیت لکھی ہوتی ہے کہ انصاف کرو، قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن نیچے رشوت بھی چل رہی ہے، بازار گرم ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے. اور ایف آئی آر تک آپ اگر معاملات بن گئے ہیں تو وہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جاتی جب تک اوپر سے جو ہے کسی کی سفارش نہ ہو. تو یہاں تک بھی مظلوم جو ہے وہ مظلوم ہے. تو اس لیے ایسا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا کہ جس میں طبقاتی نظام قائم. یہ طبقاتی نظام، امیر پہلے آئے جی، غریب کسی کو لے کے آئے جی.
امیر خود ہی آ جائے اور غریب کسی کو لے کے آ جائے. تو یعنی سفارش، رشوت اور یہ ساری چیزوں کے بعد جو ہے اس کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، پھر بھی اس پر احسان چڑھایا جاتا ہے. تو جس معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو آگے جا کے پھر فطور بنے گا. ظاہر بات ہے ایک نوجوان جو ہے وہ رشوت دے کے 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ بھرتی ہوتا ہے، سفارش کر کے بھرتی ہوتا ہے، تو وہ خوب ملک کو لوٹے گا، اداروں کو لوٹے گا، خوب جو ہے وہ رشوت، اور پھر کہتے ہیں جی کرپشن کے بازار گرم ہیں. تو یہ سارے جو ہیں جو جن ممالک کے اندر ان چیزوں پر کنٹرول ہوتا ہے اور وہ انصاف کو قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے وہ کافروں کا ملک ہی کیوں نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ دنیا کی بہاریں ان کو دکھاتے ہیں. تو اس لیے ہماری دنیا و آخرت جو ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہے. تو یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تشریحاً فرما دیا کہ جو دنیا کے اندر کمزور طبقات ہیں، کمزور طبقے پر ظلم کرنا جو ہے یہ تو انتہائی ظلم ہے. کسی امیر پر بھی ظلم نہیں کرنا، لیکن جو ہے کمزور طبقے پر، جس طرح کہتے ہیں جی مسجد میں کھڑے ہو کے گالی دے رہے ہو، کیا مطلب کہ باہر جا کے گالی دے؟ نہیں بھائی، باہر بھی گالی نہیں دینا، گالی دینا تو باہر بھی جائز نہیں ہے، جو ہے سخت گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے گالی دے رہے تو گویا کہ یہ زیادہ سخت گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو اس لیے جو ہے امیر پر ظلم کرنا بھی اللہ کے ہاں ظلم ہی ہے، کسی پر بھی ظلم کیا جائے، لیکن کمزور طبقوں پر ظلم کرنا یہ اللہ کے ہاں انتہائی زیادہ ظلم ہے. اس لیے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس کو بڑے بڑے طریقے سے سمجھایا. فرمایا مظلوم کی دعا عرش تک چلی جاتی، عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا مظلوم اور اللہ کے درمیان، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھی وہ اللہ کے جا کے عرش سے ٹکراتی. تو اس لیے حضور نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو. تو اب وہ مظلوم امیر ہے یا غریب ہے، اب وہ مظلوم جو ہے کوئی بھی ہے، اس کی بد دعا سے بچو. تو آج معاشرے میں چونکہ ظلم ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہا ہے لیکن حقوق دینے کی بات نہیں کر رہا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر بندہ اگر حقوق دینے کی بات شروع کر دے تو لینے والے رہیں گے نہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کے حقوق دے رہا ہوگا. اب ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے حقوق دینے کا خیال بھی نہیں آتا اور اس طرف ہم جاتے بھی نہیں. تو اس لیے ایسا معاشرہ جو ہے جو طبقاتی نظام پر قائم ہو وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو، یا اللہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ اپنا رحم کرم فضل والا معاملہ فرمائے. یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے اور انتقام سے ہمیں محفوظ فرمائے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائی. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائی. دنیا کے سارے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے، اپنا پیارا نظام نصیب فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.